کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی چھت ہے، اور عثمان اس کی دیوار ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی کو دکھا دیں، بالکل گھڑی بھی فیبریکیٹڈ۔ مرزا جہلمی اس کے کسی مرید نے، چیلے نے سوال کیا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها، اس حدیث کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مرزا جہلمی نے کہا کہ یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، اس کا تو سرے سے ثبوت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ اس نے بالکل ہی اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ کہیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث درج ہی نہیں کی گئی۔ تو اس حوالے سے دو گزارشات ہیں حدیث کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ حدیث کا ضعیف ہونا ہے، اور دوسرا حدیث کا موضوع ہونا ہے۔ یہ دو ایک اہم چیزیں ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر۔ حدیث کا ضعیف ہونا کوئی اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا کہ اس حدیث کو بیان ہی نہ کیا جائے، بلکہ اس حدیث کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اور اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی قبول کر لی جاتی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب ائمہ کا، محدثین کا اتفاق ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث کو مان لیا جائے، معتبر ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو موضوع حدیث ہے، جو من گڑت حدیث ہیں، اس کے بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث بیان نہ کی جائے، جبکہ یہ جو مذکورہ حدیث ہے، یہ حدیث مبارکہ کئی حدیث کی کتابوں کے اندر درج کی گئی ہیں اور واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات گزار کرتا ہوں حدیث کی کتابوں کے۔ پہلا حوالہ مسند الفردوس جو امام دیلمی کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ کتاب المناقب کے اندر باب مناقب علی کی فصل ثانی کی تفسیر کے اندر انہوں نے اس حدیث کو، جو مذکورہ حدیث ہے، یہ بیان فرمائی ہے۔ اور تیسرا حوالہ سماعت فرمائیں، امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الصواعق المحرکہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، پیج نمبر 53 کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ اور چوتھا حوالہ سماعت فرمائیں، امام سخاوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس کا پیج نمبر ہے 106 اور حدیث نمبر ہے 189۔ تو میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ کا مسند الفردوس جو امام دیلمی کی کتاب ہے، انہوں نے یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 43 کے اندر حدیث نمبر 105۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، اور عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے علم کا حصول کرنا چاہتا ہے، فرمایا فلیأتی بابا، فرمایا وہ مولا علی کے دروازے پر آ جائے، تو فرمایا اس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی مسند الفردوس کی اگلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تقولوا فی ابی بکر و علی و عثمان الا خیرا، فرمایا کہ میرے ابو بکر، علی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان پر کوئی لفظ نہ لے کر آنا سوائے خیر کے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پر موجود ہے، حدیث کا کوئی بھی درجہ ہے، لیکن کسی بھی محدث نے اس حدیث کو موضوع حدیث نہیں کہا کہ یہ من گڑت ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، یہ کسی محدث نے نہیں کہا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، تو اپنی طرف سے کہہ دینا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، اور آپ دو کتابیں پڑھ کر اور وہ بھی مکمل نہ پڑھی ہوں تو کہنا کہ یہ حدیث اس کا سرے سے انکار کر دینا، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان ہے اور الزام تراشی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، وہ اساس الاسلام حب اصحابی و اہل بیتی، فرمایا جو اسلام کی بنیاد ہے وہ میرے صحابہ اور میری اہل بیت کی محبت